بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم مسلم ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اسم اعظم وہ ہے کہ جس کی برکت سے آپ علیہ السلام کو یمن کی سلطنت ملی اور یمن کی ملکہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ اس وظیفے کے ساتھ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ عطا ہوگا۔ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی، زندگی کے دکھ درد ختم ہو جائے گی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے قبول ہوگی۔ یہ وظیفہ ایسا ہے جس کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی ذکر موجود ہے، اور اس وظیفے کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس وظیفے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم کیوں کہا جاتا ہے یہ سب آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن یہ سب جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو غور سے آخر تک ضرور دیکھنا ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، میری ہمیشہ سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایسے وظائف پیش کریں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو، ادھر ادھر کی وظائف نہ ہو۔ اور آج کا یہ وظیفہ بھی قرآنی وظیفہ ہے جس کا ذکر متعدد حدیث میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی، جب بھی جسم میں کوئی درد ہو تو 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیا کرو۔ اور مجھے جب بھی کوئی درد ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی، کسی مشکل کا سامنا ہوتا تو میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے وہ درد، پریشانی یا مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بیماری سے شفا دینے والی آیت ہے، ہر درد کا علاج ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دلوں کو خوش کرنے والی آیت ہے، ہر رنج کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مصیبت و بلا میں مبتلا ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت و بلا کو دور فرما دے گا۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن ان اعمال کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اتنا آسان یہ عمل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جائے، 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور ہر دکھ درد پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بات ساری یقین کی ہے کہ آج ہمارا ان اعمال پر یقین نہیں ہے، ورنہ اعمال میں آج بھی وہی طاقت ہے، وہی تاثیر ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی تھی۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی وظیفہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہی وہ اسم اعظم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم ہے، اور اکابرین نے اس اسم اعظم کو مختلف انداز میں آزمایا ہے اور اس سے بہت سے فیوز حاصل کیے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو یمن کی سلطنت ملی اور ملکہ بلقیس سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا، وہ اسی اسم اعظم کی برکت سے ہوا۔ اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے باقاعدہ طور پر نازل نہیں ہوئی، لیکن پورے قرآن کریم میں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر باقاعدہ طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نازل ہوئی، جیسے کہ سورہ نمل کی آیت میں ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور اسی اسم اعظم کی وجہ سے ملکہ بلقیس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دی جس پر ملکہ بلقیس کی حکمرانی تھی۔
اور یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ یاد رہے اسم اعظم ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جن کلمات کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ سوال پورا ہو جاتا ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے۔ اس وظیفے کے متعدد فوائد ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی حفاظت فرماتا ہے، چوری چکاری سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، بری موت اور حادثات سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے والا کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا، ایسا شخص ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، اس کے دل میں آپ کی گہری محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یاد رہے ناجائز محبت کے لیے اس کو نہیں پڑھنا، بلکہ میاں بیوی کی محبت کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ بہن بھائی ناراض ہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ناجائز محبت کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے علاوہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعدد فوائد ہیں۔ اگر کسی کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اولاد بھی ہوگی اور زندگی والی اولاد ہوگی۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ چند فوائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نمونے کے طور پر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے تو اس وظیفے کو کریں۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اپنی پریشانی کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی مشکلات کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی حاجت کے لیے دعائیں مانگیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں کہ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مجھ تک پہنچی ہے کہ تو ان کلمات کی برکت سے انسان کی مشکل کو، پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ میں نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل کیا، تو ہی میری دعا کو قبول فرما اور میری پریشانیوں کو دور فرما۔ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسے کے ساتھ دعائیں مانگے تو یقین جانے آپ کی مشکل کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پورا فرما دے گا۔ یاد رہے جو اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کلمات کی برکت سے سلطنت عطا فرما سکتا ہے، وہ آپ کی حاجت کو بھی پورا فرمائے گا۔ بس آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ ہر مشکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں، پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھولتا ہے۔ خود بھی اس وظیفے کی برکت سے فائدہ حاصل کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی بہن بھائی بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔